بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو یعنی ظلم کے پیسے کو مٹاتا ہے، صدقے کی رقم کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں نوٹس میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ رائے خدا میں صرف کرتے ہیں تو شیطان کا کام ہے ہر برائی میں روڑے اٹکاتا ہے، تو وہ لوگ تھوڑے مایوس بھی ہو جاتے ہیں خرچ کرتے وقت۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ شیطان خیال ڈالتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو ظلم کے پیسے ہیں، سود ہے خاص طور پر، اسی طرح کسی کے دبائے ہوئے پیسے ہیں، رشوت کے پیسے ہیں، کسی سے قرضہ لے کر واپس نہ کیے ہوئے پیسے ہیں، چوری ڈکیتی کے پیسے ہیں، اس رقم کو اللہ تعالیٰ آخر کار مٹا ہی دیتا ہے، یعنی وہ اس کو نصیب نہیں ہوتے، یوں آسان الفاظ میں سمجھیں۔ لیکن جس مال میں سے اللہ کا حصہ اور غرباء کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، اللہ کا حصہ وہی ہے جو غرباء کا ہے، وہ نکال دیا جاتا ہے، رائے خدا میں صرف کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مال کو نقصان کا شکار نہیں ہونے دیتے، کمی کا شکار نہیں ہونے دیتے، اور جو مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کو مایوسی نہیں ہوتی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو میں اپنی زندگی میں غور سے دیکھتا رہا۔ ایک وہ شخص کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، یعنی جس نے بھی ظلم کیا ہے مرنے سے پہلے اس نے بدلہ دنیا میں چکایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دنیا میں ہی دی ہے۔ یہ بات بھی بالکل سچی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس نے رائے خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ تنگ دست ہو گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، یعنی جس نے بھی رائے خدا میں صرف کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جہاں بھی ضرورت کے تحت اس نے اپنی رقم دی ہے، پیسے خرچ کیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو شکوہ شکایت کا موقع نہیں عطا کیا، مزید برکت اور مزید اس کے اندر اضافہ ہی کیا ہے اس کی رقم کے اندر۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان خیال ڈالتا ہے، خود بھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ رقم کم ہو جائے گی، ہمارے پیسوں کی رقم کم ہو جائے گی، تو یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو حرام اور ظلم کے پیسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹاتے رہتے ہیں، چاہے وہ جتنے زیادہ ہوں، بندے کو جتنے زیادہ نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے اوپر کوئی آفت ڈال دیتا ہے، آفت بھیج دیتا ہے۔ مقابلے میں جو حلال مال ہے جس میں سے صدقہ خیرات نکالا گیا ہو، غرباء کا حصہ یا کسی بھی ضرورت مند کا حصہ اس میں سے نکالا گیا ہو، اللہ رب العالمین اس مال کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یربی الصدقات کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے اوپر، ان اسرار اور رموز کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور یقین دہانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔